آج کا ہمارا موضوع ہے تقویٰ۔ تقویٰ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ تمام تر ہمارے عقائد اور اعمال جو ہیں وہ اس تقوی کے بغیر مکمل نہیں ہیں۔ جب ہم تقوی کے معنی کو دیکھتے ہیں تو اس کے کچھ معنی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی چیز کی حفاظت کرنا، اذیت سے بچانا اور کسی امر کو درست کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف اور اس کی اطاعت بھی تقویٰ میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ تقویٰ جو ہے یہ ضمیر کے اس احساس کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر، ایک مومن کے اندر نیکیوں کی طرف شدید رغبت پائی جائے اور گناہوں کی طرف شدید نفرت پائی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تقویٰ ہے یہ دل کی ایک کیفیت کا نام بھی ہے کہ دل میں ہمیشہ یہ احساس باقی رہے، دل میں ہمیشہ یہ احساس قائم رہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التقواء ہا ہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تقویٰ کا ذکر کیا، التقواء ہا ہنا، تو آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، اور اس حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے التقواء ہا ہنا، کہ تقویٰ یہاں ہے، یعنی کہ تقویٰ کا جو ذکر ہے یا تقویٰ کی جو کیفیت ہے وہ انسان کے دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ تقویٰ دین اسلام کی بنیاد ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقویٰ کے اوپر کیا بات کرتا ہے، اور تقویٰ کے کن کن پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک نے تقویٰ کو بہترین لباس قرار دیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ اب یہ تشبیہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ ہم ایک چیز کامنلی آبزرو کرتے ہیں اور اس کی ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ لباس کا یہ کام ہوتا ہے کہ انسان کو وہ گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، اور اس کے جسم کی جو عریانی ہوتی ہے اس کا یہ ستر بنتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ انسان کی خوبصورتی کا ذریعہ بھی بنتا ہے جو انسان کا لباس ہوتا ہے۔ تقویٰ کو انہی وجوہات کی بنا پر لباس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ انسانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے اور انسان کی اخلاقی عریانی کا پردہ ہے۔ جب انسان تقویٰ کا لباس پہن لیتا ہے تو تمام اخلاقی عیوب جو ہیں چھپ جاتے ہیں، تمام اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ چھپ جاتی ہیں۔ اسی طرح جو شخص تقویٰ پر گامزن ہوتا ہے تو اس کا اخلاقی حسن جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہی تقویٰ جو ہے یہ خدا کی محبت کا ذریعہ ہے۔ فرمان الہی ہے ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کچھ یوں فرماتا ہے واللہ ولی المتقین، اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے۔ اٹ مینس کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بنے، اللہ تعالیٰ ہمارا ولی بنے، تو ہمیں ہر حال میں تقویٰ کو اختیار کرنا ہوگا۔ ان دس ریگارڈ another point is important and that is کہ ایمان جو ہے وہ بھی تقویٰ کے بغیر مکمل نہیں ہے، یعنی کہ ایمان اور تقویٰ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن کی ایک اور آیت میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اٹ مینس دیٹ کہ ہمارا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، یعنی کہ جب تک ہم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اللہ کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو تقویٰ جو ہے یہ ایک لازمی شرط ہے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے۔ تقویٰ کے حوالے سے نیکسٹ پوائنٹ کچھ یوں امپورٹنٹ ہے کہ عزت اور فضیلت کا معیار اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تقویٰ ہی ہے، یعنی کہ دولت، شہرت، پیسہ، حسن، یہ سب کچھ عزت اور فضیلت کا معیار نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ دنیا کے لیے تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہیں،
کوئی نہ کوئی الٹیمیٹ گول یا الٹیمیٹ پرپس ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے عبادات رکھی ہیں ان عبادات کا بھی کوئی نہ کوئی الٹیمیٹ گول ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں ان عبادات کے حوالے سے، لاجیکلی اگر ہم ان کو آبزرو کرتے ہیں تو تمام اسلامی عبادات کی جو غرض و غایت ہے وہ تقوی ہی کا حصول ہے۔ یعنی کہ ہمارا نمازوں کا پڑھنا اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ ہم تقوی کو حاصل کریں۔ اگر ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی غرض و غایت یہی ہے کہ ہم تقوی کو حاصل کریں، اور رمضان کے جو ہم روزے رکھتے ہیں اس کے پیچھے بھی غرض و غایت یہی ہے کہ انسان کے اندر، مسلمان کے اندر، مومن کے اندر تقوی جو ہے وہ پیدا ہو۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی اقوام پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی کہ جو پہلی قوموں پر بھی روزے فرض ہوتے رہے ہیں تو ان سے بھی ڈیمانڈ یہی تھی اور ان کا بھی پرپس یہی تھا کہ انسان کے اندر جو ہے وہ تقوی جیسا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں تو ہمارے روزے رکھنے کا یہی مقصد ہو۔ وہ کیا مقصد ہو؟ وہ صرف تقوی کا حصول ہو۔ اگر ہماری عبادات ان کے پیچھے اگر ہم تقوی حاصل نہیں کر رہے تو ہماری عبادات جو ہیں وہ کھوکھلی ہیں۔ اسلام جو نظام عدل پیش کرتا ہے اس نظام عدل کی بنیاد بھی تقوی ہی ہے۔ اسلام کا جو اخلاقیات کا نظام ہے اس کی بنیاد ہی تقوی ہے اور پرہیزگاری ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے۔ اب ہم تقوی کی اہمیت کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو چند ایک احادیث جو ہے وہ یہاں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا میں تمہیں تقوی کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی ابتدا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوی سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ بخاری کی بھی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقوی سے انسان حقوق و فرائض سے آگاہ ہوتا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔